السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی خان۔ ایک سوال جو مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اگرچہ میں اس پہ کئی ویڈیوز بنا بھی چکا ہوں، لیکن پھر اس میں مزید سوالات اٹھتے ہیں کہ بچوں کا موبائل فون کس طرح سے چھڑوایا جائے۔ یعنی موبائل فون کے نقصانات کا تو آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہے، بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ پتہ ہے کہ موبائل فون نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اب اگر بچے کے کو ایڈکشن ہو گئی ہے، یعنی بچہ آپ کا عادی ہو گیا ہے، 5 6 گھنٹے 8 گھنٹے تو آرام سے یوں نکال لیتا ہے موبائل کے اوپر، اور اب آپ یہ چاہ رہے ہیں، اب آپ کا اندر کا کہ اچھے والے ماں باپ جاگ گئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو گیا۔ یعنی جب موبائل تھمایا تھا اس کے ہاتھ میں، تب تو آپ کو ہوش نہیں تھا کہ جو ہے وہ بچے کو یہ عادت لگ جائے گی، وہ پیدا ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ تھما دیا گیا تھا، اور بچہ کیسے بیچارہ دور ہو جب اس کو پتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے میرے ساتھ جو کام ہونا ہے وہ یہی کام ہونا ہے کہ میرے ساتھ سیلفی لے لی جانی۔ یعنی ابھی آنکھ بھی اس کی صحیح طرح سے نہیں کھلی اور 50 لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ جا رہی ہوتی۔ تو جس نے آنکھ ہی اس حال میں کھولی ہو تو وہ موبائل سے کیسے دور ہو۔ بہرحال دنیا بھر کا یہ آج کل جو نا ایشو بن گیا ہے، نہ صرف پاکستان کا، ساری دنیا سے کالس آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں ان میں ایک کامن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا کیا کریں گے، گیم اور یہ موبائل سے کیسے جان چھڑائیں۔ لیکن موبائل ایڈکشن، ایک تو پہلے میں وہ بتاؤں کہ اگر بچہ چھوٹا ہے یعنی 2 3 سال تک کا ہے، ایسی سچویشن میں آسان ہوتا ہے موبائل چھڑوانا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ موبائل اسے لے لیتے ہیں فورسبلی، طاقت کے زور پر، تو بچہ روتا ہے، چیختا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، ایک طرح کا بچہ بلیک میل کر رہا ہوتا ہے آپ کو ضد کر کے۔ اب آپ کتنی جلدی اس بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ نہ دیں اس کو کچھ دنوں تک اور اس پیٹرن کو برقرار رکھیں تو بچے کی عادت ختم ہو جاتی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک دن چھین لیا، دوسرے دن دے دیا، پھر چھین لیا، پھر 5 منٹ کے لیے دے دیا، تو وہ پیٹرن، نیو پیٹرنس جو ہے نا برین کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتے، آلٹرنیٹ پیٹرنس کے بھائی موبائل کے علاوہ کیا ہے۔ ایک تو یہ چھوٹے بچے ہو گئے، اب سوال یہ ہے کہ جی بڑے بچے ہو گئے، 4 سال 5 سال 10 سال 12 سال، اور موبائل گیمز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ والدین کے پاس ایک ہی حربہ ہے کہ اٹھایا، پیٹ دیا، مار۔ جن کنٹریز میں مار پیٹ کی اجازت ہے، پاکستان جیسے، وہاں تو ڈنڈا تھیراپی اپنا لیتے ہیں، لیکن یورپین سائٹ پر اور دیگر دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر آپ مار بھی نہیں سکتے، پولیس آئے گی اور آپ کو اٹھا کے لے جائے گی۔ ایسی سچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ موبائل چھڑوانا ہے، تو سب سے پہلے میں اکثر والدین سے پوچھتا ہوں، اچھا چھڑوانا چاہتے ہیں کتنے گھنٹے، 5 گھنٹے کی جگہ کتنے گھنٹے دیکھیں؟ بالکل نہ دیکھیں جی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ایکسٹریم پہ کھیلتے ہیں، یعنی پہلے تو اس کو دے دیا، ایکسٹریم پہ اس نے 10 12 گھنٹے کھیلے، ابھی عادت لگی ہوئی ہے، اور اب والدین چاہ رہے ہیں کہ بالکل چھوڑ دیں۔ مطلب ایسا کیسے ممکن ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور بالکل وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اچھا جی۔ اس کے بعد کیا کرے بچہ، اس کا کوئی پلان نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ یعنی 2 گھنٹے موبائل چھوڑ دے بچہ، اس کے بعد کیا کرے، تو اس کا آلٹرنیٹ پتہ کیا دیتے ہیں۔ یعنی 5 گھنٹے موبائل کھیلتا ہے لیٹ سپوز بچہ، آپ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کھیلے، 3 گھنٹے نہ کھیلے، میں پوچھتا ہوں 3 گھنٹے کیا کرے، تو اس کا آلٹرنیٹ دیتے ہیں کہ 3 گھنٹے پڑھائی کریں۔ یہ سب سے بڑی غلطی والدین کی، کہ موبائل فون یا کسی بھی انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کے اگینسٹ جو چیز لے کے آتے ہیں وہ پڑھائی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ پڑھائی سے سب سے پہلے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی چیز آپ کے انٹرسٹ کے آڑے آئے گی، آپ سب سے پہلے اس کو راستے کی رکاوٹ سمجھے گی، اور آپ چاہیں گے کہ یہ پتھر کو ہٹاؤں گا۔ تو پڑھائی کا موبائل سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، پڑھائی از سم تھنگ ایلس۔ ہم اگر اس کو موبائل فون چھڑوانا چاہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ چھڑوانا چاہتے ہیں، تو اس کا آلٹرنیٹ بھی انٹرٹینمنٹ میں سے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی بیٹا ٹھیک ہے، آپ 3 گھنٹے موبائل، آپ 5 گھنٹے نہیں دیکھو گے، 2 گھنٹے آپ نے موبائل دیکھنا ہے۔ اب موبائل پہ آپ کون سے گیم کھیلتے ہیں؟ لیٹ سپوز بچہ موبائل پہ کرکٹ کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، تو بیٹا اگلے 3 گھنٹے جو ہیں آپ اس کو فزیکلی کرکٹ کھیلیے، یا فزیکل کوئی اور گیم کھیلیے ایسا جو آپ کو اچھا لگتا ہو۔ اس سے ہوگا کیا؟ سب سے پہلا کام، کوئی بھی عادت ایک دم سے ختم نہیں ہوتی، آپ کو اس کے پیٹرنز جو برین میں بن چکے ہوتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ تبدیل کرنا ہوتا۔ اب آپ کو ایک مووی دیکھنے کا بڑا شوق ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ مووی دیکھنا چھوڑ دیں اور اس کے بدلے قرآن پڑھیں، مطلب کن 2 چیزوں کو کمپیئر کیا ہے، کہاں مووی اور کہاں قرآن پڑھ؟ تو 2 الگ الگ چیزوں کو کمپیئر کر دیا۔ کبھی بھی ہمارا مائنڈ اس طرح سے کام نہیں کرتا۔
میں کہوں کہ آپ مووی دیکھ رہے ہیں، اس مووی دیکھنے کے بجائے 3 گھنٹے کی مووی دیکھیں گے، آپ گانے سن لیں، یہ کام آپ کے لیے آسان ہوگا شفٹ کرنا، یعنی اب میں مائنڈ شفٹ کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے موبائل کی عادت چھڑوانے کے لیے بچے کو جو پہلے آلٹرنیٹ دیں۔ اچھا، بعض تو آلٹرنیٹ دیتے ہی نہیں، بس 2 گھنٹے دیکھو اس کے بعد ختم۔ اچھا، بچے نے دیکھ لیا موبائل فون، 2 گھنٹے رکھ دیا، اب کیا کروں جی؟ اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اب ماں باپ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ نے کوئی بھی عادت چھڑوانے کے لیے اس کو پلان دینا ہوگا، پلان آف ایکشن دینا ہوگا کہ اس کے بدلے یہ کام کرنا ہے، تاکہ وہ خالی نہ بیٹھے۔ اگر وہ خالی بیٹھے گا 3 گھنٹے اگلے، تو لازمی اس کا ذہن اندر سے شیطان کہے گا نہیں میں فالتو کیوں بیٹھا ہوں، میں موبائل ہی دیکھ لوں، دوبارہ سے گیم ہی کھیل لوں۔ تو آلٹرنیٹ پلان ہونا چاہیے، اور آلٹرنیٹ پلان اس کے سملر ہونا چاہیے۔ پڑھائی الگ سے ہونی چاہیے کہ 5 گھنٹے لگا گئے نا، ابھی آپ صرف اس کی عادت آہستہ آہستہ چینج کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آ جائیں، گیمز کھیلنا اسٹارٹ کر دے، سائیکل چلانا اسٹارٹ کر دے، کرکٹ کھیلنا اسٹارٹ کر دے، آپ کو لگے گا ہاں بھائی ایک برائی سے تو بچ گیا کم سے کم بچہ، کہ اس کی آنکھیں کمزور نہیں ہو گئی، اس کے ذہن کمزور نہیں ہو رہا، موبائل کی دنیا سے باہر آ گیا، فزیکل ایکٹیویٹی میں ہے، اس کا جسم کام کر رہا ہے، ناؤ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ ہیلدی۔ اب آپ نے تیسرے آپشن کے طور پہ جب یہ کچھ عرصہ گزر گیا، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے، اس کی عادتیں پکی ہو گئیں، گیم چھوٹ گئے موبائل کے، ناؤ اب آپ اس کو کہیں گے کہ بیٹا اتنی ساری سائیکل چلا رہے ہو، اتنے سارا کرکٹ کھیل رہے ہو، تھوڑا تھوڑا پڑھائی پہ بھی آ جاؤ۔ اب کیا ہوگا کہ پہلے انٹینسٹی موبائل کی بہت زیادہ تھی، اب کم ہے، اور اب آپ اس کو آہستہ آہستہ پڑھائی کے لیے بھی پش کریں۔ پڑھائی کے لیے ہمیشہ الگ سے ٹائم میں پش کریں، کھیلتے ہوئے بچے کو اچانک سے پڑھائی کی طرف کبھی بھی نہ لے کے جائیں، بیچ میں کچھ جو ہے ایسا ٹائم ہونا چاہیے کہ جس میں وہ بریک ہو پیٹرن، اس کارٹون دیکھ رہا ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر اپنے پاس بٹھا لیا، باتیں باتیں کی، اس کے بعد کہا آپ پڑھو، تاکہ وہ جو کارٹون والا تھا وہ چیز ختم ہو جائے، بیچ میں بریک آ گیا اور اب آپ نے پڑھائی کی طرف لے کے گئے اسے۔ یہ وہ طریقے ہیں جس سے آپ ایزیلی، آسانی سے بچے کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ایڈکشن میں ہے نا، بچہ خود مجبور، بچے کیا بڑے بڑے مجبور ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ ایئر کووڈ چل رہا تھا، سب کچھ بند ہو گیا تھا، میں بھی اپنی میں ایگزامپل دوں کہ میں کتنا پڑھوں، میں 24 گھنٹے کے پڑھتا ہی رہوں، میں گھر میں بیٹھا بیٹھا میں بھی بولوں کہ یار کتنی ویڈیو بناؤں، کتنا پڑھوں، کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ تو چاہیے نا لائف میں، دوستوں کے پاس جا نہیں سکتے، میں نے موبائل پہ گیم کھیلنا شروع کر دیا فرینڈس کے ساتھ، کچھ گیم انسٹال کر لی، یقین جانیے 1 مہینے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ میں تو ایڈکٹ ہو گیا ہوں، مطلب میں بھی اب 4 4 5 5 گھنٹے گیمز کھیل رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، دنیا کو سکھا رہا ہوں عادتیں بنانا اور توڑنا، اور خود ایک عادت میں جکڑ گیا۔ جیسے ہی یہ ریئلائز کیا، فوری طور پہ جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر یہ عادت ختم کر دی۔ خیر ظاہر ہے مجھ میں اور بچوں میں فرق ہے، لیکن مجھے اندازہ یہ ہوا، بتانے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود ہیلپ لیس ہوتے ہیں، کہ ہم ایڈکٹ ہوتے ہیں، بچے کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، آپ اس کی ہیلپ اس طرح سے کریں کہ اسے پتہ بھی نہ چلے، اور آپ اس کے ذہن کو آہستہ 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 شفٹ کرتے چلے جائیں، پہلے موبائل گیم سے فزیکل گیم کی طرف، پھر دیگر گیمز کی طرف، پھر آہستہ آہستہ اپنے ساتھ لگائیں، اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے روٹین میں آپ کتنی بڑی تبدیلی لا چکے ہیں، نہ کہ صرف اس کو ڈانٹتے رہیں، مارتے رہیں، کوستے رہیں، اس کو ناکامی کی باتیں بتاتے رہیں، اس کو دن بھر گیم کے ساتھ یہی سننے کو ملے کہ تم تو ناکام ہو جاؤ گے، تم تو فیل ہو جاؤ گے، تمہارا کچھ نہیں بننے والا، پڑھائی وڑھائی سے تو تم گئے، اللہ رسول کے نہیں رہے، وغیرہ وغیرہ لان تان سے آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی مدد کیجئے، اس کو آلٹرنیٹ پلان دیجئے، اس کو بزی کیجئے دوسری ایکٹیویٹیز میں، یہی واحد حل ہے، ادروائز کوئی جو ہے وہ حل نہیں ہے۔ بچہ لگا رہے گا، یہ ایک جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے موبائل فون کے، اس میں یقینی طور پہ آپ خود بھی اس کے بہت بڑے شکار ہوں گے۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ گیم میں ہی پھنسے ہوئے ہوں، بار بار نوٹیفیکیشن چیک کرنا بھی جو ہے نا ایک بہت خطرناک عادت ہے، جس میں پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سننے والے جو ہے اس بات کو انڈورس کریں گے کہ ہاں ہم سے خود تو چھوٹ نہیں گا، ہم بچوں سے کیسے چھڑوائیں۔ تو اس طرح مدد کیجیے، انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اس حوالے سے کافی ہیلپ ملے گی، ان کو موبائل کی جو مشکلات ہیں اور یہ عادات ہیں اس سے چھٹکارا ملنے میں جو ہے وہ آپ ایک بہتر رول ادا کر پائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تھینک یو فار واچنگ۔